ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل والا ہے، اسی طرح آپ کا گھرانہ بھی تمام نبیوں کے گھرانوں سے افضل والا ہے۔ آپ کے اہل بیت کی شان جو ہے وہ تمام سے جو ہے عظمت والی ہے۔ اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اہل بیت کی عظمت و شان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی جو ہے وہ دور کر دوں اور تمہیں جو ہے وہ خوب پاک صاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو اس طرح پاک صاف کر دیا کہ یہ خود بھی پاک ہے، اور جس گنہگار بدبخت کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں وہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی شان و عظمت جو ہے وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے معبود آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجرت جو ہے وہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ قرابت والے کون ہیں؟ قرابت والے جو کہ اہل بیت ہیں، جو کہ گھر والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندوں، میرے محبوب کے غلاموں، میں نے تمہیں جو چیزیں عطا کر دی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اسی آیت مبارکہ کے مطابق جو ہے مطلب جو ہے ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرابت والے کون لوگ ہیں جن کی محبت جو ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و والدہما، کہ علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے جو ہیں یہ قرابت والے ہیں، ان کی محبت جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ جو بیان فرمائی۔ اہل بیت کی محبت و عظمت و شان کے متعلق جو ہے کچھ چند احادیث مبارکہ جو میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لامتی من احب اہل البیت، کہ میری شفاعت میری امت میں سے اس کے لیے ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حب اہل البیت و اصحابی، کہ کل قیامت والے دن پور صراط سے تم میں سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا کہ جو میری اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے شفاعت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جو ہے قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اپنی قبر سے اٹھ کر جو ہے اس وقت تک ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا جب تک جو ہے اس سے چار باتوں کا جواب نہ لیا جائے۔ سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا اس سے جو ہے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر جو ہے وہ کس طرح گزاری۔ پھر اس کے جو ہے اس کے جسم کی طاقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے جسم کی طاقت جو ہے وہ کس طرح استعمال کی۔ پھر تیسری بات جو ہے اس سے پوچھی جائے گی اس کے مال کے بارے میں کہ تو نے اپنا مال جو ہے وہ کس طرح خرچ کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی بات جو ہے اس سے پوچھی جائے گی وہ میری اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھی جائے گی کہ تو میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا یا بغض رکھتا تھا۔ تو جب تک یہ چار باتوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے گا تو قیامت والے دن وہ اپنی قبر سے اٹھ کر جو ہے ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا۔